رومی کہتا ہے کہ ہڈیاں اور گوشت نہیں ہو تم سوچ ہو. یعنی وہ فیکٹری جس کو مائنڈ میں کہہ رہا ہوں اس کے اندر جو پروڈکٹ پروڈیوس ہو رہا ہے اس کا نام ہے سوچ. سو ہم مختلف ایک دوسرے سے کیوں ہیں؟ ہم چہروں کی وجہ سے، چلو قد کاٹ کے 2-4 انچ کی وجہ سے، کوئی کمپلیکشن کی وجہ سے کوئی فرق ہے، لیکن بڑا فرق کیا ہے؟ سوچ کی، which is called the مائنڈ سیٹ. اور اس کو بنانے میں پہلا انگریڈینٹ، جیسے آسان سی بات کہ چائے بنانے میں 4 انگریڈینٹ چاہیے. سمپل. پانی گرم کریں گے، پتی ڈالیں گے، دوسرا دودھ ڈالیں گے، تیسرا چینی ڈالیں گے، چوتھا. اور کچھ لوگ اس میں الائچی کارڈمم ایڈ کر دیں گے یا کوئی فلیور ڈال دیں گے. باقی سب کے ساتھ کیا ہوگا جی؟ باقی سب کے سب اس چائے کو 4 چیزیں ہی کہیں گے. ان دی سیم وے دی مائنڈ سیٹ، جو مائنڈ سیٹ ہے یہ 4 چیزوں سے مل کے بنتا ہے. جیسے میں ابھی لیکچر دے رہا ہوں تو میں اگلے 45 منٹ کے بعد فری ہو جاؤں گا. یہ 45 منٹ میں میرا لیکچر کیوں ختم ہو جائے گا؟ یہ اس لیے ختم ہو جائے گا کہ میرا 25 سال پڑھانے کا ایکسپیرینس یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی میسج ہے وہ شارٹ ٹائم میں ڈیلیور کرنا ٹیچنگ ہے، وہ لٹکانا ٹیچنگ نہیں ہے. جس کو پڑھانا آتا ہے نا پڑھا کے ہاتھ جھاڑ کے آرام سے بیٹھ، نہیں آتا آخر تک نہیں ختم ہوتا. ایکسپیرینس جو ہے اس سے ہمارا مائنڈ سیٹ بنتا ہے. دوسری چیز اپ برنگنگ، اٹ از کالڈ دی تربیت. وہ جس ماحول میں ہوتی ہے اس ماحول کو ہم تو نہیں چینج کر سکتے تھے. ہم گھر پیدا ہوئے، حالات اچھے تھے برے تھے، وسائل تھے نہیں تھے، سواری کون سی تھی، ابو کی انکم کتنی تھی، والدہ ہاؤس وائف تھی، سپورٹ کاری تھی نہیں کاری تھی، وراثت میں کیا ملا، ویکلز کتنی تھی، بڑے بہن بھائی تھے چھوٹے تھے، کیا تھا، کمبائن فیملی تھی، سیپریٹ رہ رہے تھے، اس وقت کسی اور شہر میں تھے، اب اس شہر میں ہے. یہ کیا تھا؟ یہ اپ برنگنگ کا ٹائم تھا، یہ ہمارے اختیار میں نہیں تھا. اس اپ برنگنگ نے کیا کیا؟ اس نے آپ کو ایک چیز دے دی، وہ تھا مائنڈ سیٹ. یعنی حصہ شامل ہو گیا. چائے کے لیے 4 چیزیں، مائنڈ سیٹ کے لیے 5 چیزیں. پہلی چیز کیا؟ ایکسپیرینس. دوسری چیز کیا؟ اپ برنگنگ. تیسری چیز کیا؟ کلچر. ہم جس بھی کلچر میں رہتے ہیں اس کلچر سے KPI سیٹ ہوتے ہیں، کی پرفارمنس انڈیکیٹرز، سٹینڈرڈ بن جاتے ہیں. ہم سب نے جو کپڑے پہنے ہیں، ہم جس طرح سے بات کر رہے ہیں، جس انداز سے بات کر رہے ہیں، بیٹیاں میری اس طرح بیٹھی ہیں، بیٹے اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ کلچر ہے. یہ ہمارا حیاداری کا کلچر ہے. یہ زندگی کے ہر شعبے میں کلچر ہوتا ہے. یہ میں کئی گھروں میں گیا ہوں نا، دوست تھے سارے بات، تو جن کی والدہ ملی ہے وہ بڑی بہن کر کے میں نے اپنے آپ کو جھکایا. یہ کیا ہے؟ کلچر ہے کہ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھے، میں چھوٹا بھائی ہوں یا بیٹا ہوں. کلچر ہے. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب مجھے ملے، جیسے انہوں نے بتایا کہ میرے والد ہے، میں جھک کے ملا ہوں. کیوں؟ پتہ لگا یار میرے کلچر میں تو جو بزرگ ہوتا ہے وہ سانجا ہوتا ہے، ماں سانجی ہوتی ہے، استاد سانجے ہوتے ہیں. مجھے میرا کوئی دوست بتاتا ہے یار یہ میرا ٹیچر ہے، میں اس سے جھک کے ملتا ہوں، جو میرے دوست کا ٹیچر ہے، میرے دوست کا والد ہے، میرے دوست کی والدہ ہے. یہ کلچر ہے میرا. تو وہ کلچر جو ہے اس نے بھی ہمارا مائنڈ سیٹ بنایا. چوتھی چیز آ گئی، وہ تھی ایجوکیشن، جو کہ پاکستان میں کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ مونٹیسوری سے، پلے گروپ سے. اور وہاں سے شروع کر کے کرتے ہم میٹرک کرتے ہیں، اس کے بعد ہم کالج جاتے ہیں، اس کے بعد ہم یونیورسٹی آ جاتے ہیں. یہ تعلیم کا نظام میں اس کے خلاف ہوں. ہمارا ایگزامینیشن سسٹم غلط ہے. یہ رٹے کو چیک کرتا ہے، یہ یادداشت کو چیک کرتا ہے، یہ صلاحیت کو میئر نہیں کر سکتا، یہ مورلز کو میئر نہیں کر سکتا. The definition of education is the 3 things: character, creativity and confidence. تینوں چیزیں آپ کا تعلیم کا نظام نہیں پیدا کر رہا. ہم یونیورسٹی میں تھے نا، آج کیونکہ 25 سال گزر گئے اس بات کو، تو میں ایک تھیسس بیان کر رہا ہوں. میں نے آج تک جو دوسروں کے کام نہیں نہ آ رہا اس کو ترقی کرتے نہیں دیکھا. 25 سال کا میرا تھیسس ہوتے نا، کہیں ادھر بھی موجود ہوں گے، تھیٹا جن کو کہتے ہیں. ان سے بندہ کہے نا یہ پین چاہیے تھوڑی دیر کے لیے، نہیں امی نے منع کیا، نوٹس نہیں دینے، شیئرنگ نہیں کرنا، روٹی شیئر نہیں کرنا، لنگر شیئر نہیں کرنا، کوئی جیکٹ شیئر نہیں کرنا. ایک دوسرے کو یار اس طرح ضرورت پڑتی ہے نا. یاد رکھیے جو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا کبھی ترقی نہیں کر سکتا. آج میں ان اپنے 25 سال کے سارے فیلوز کو دیکھوں، جونیئرز کو، دوستوں کو، شاگردوں کو،
جو بندہ اکیلا کامیاب ہونا چاہتا ہے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. کامیابی کے لیے دوست چاہیے, ساتھ چاہیے, دعائیں چاہیے آپ, اس کے بغیر کامیابی ہوتی نہیں ہے. 30 سال کا ہمارا مائنڈ سیٹ گھر سے بنتا ہے کہ سن لا کے نہیں کھانی, اے پھپھی دا منڈا خراب ہو گیا, ابا کہنا مامے دا منڈا خراب ہے. 30 سال کے بعد میرے جیسا ٹرینر آ کے اس کو ٹیم بلڈنگ کیسے سکھائے؟ ٹیم بلڈنگ تو ظرف ہوتا ہے, ٹیم بلڈنگ تو اعلیٰ ایک برداشت کا لیول ہوتا ہے. ٹیم بلڈنگ تو دوسرے کو ناپسند کو, آخری ڈبے کو, انجن آخری ڈبے کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہے, یہ ٹیم بلڈنگ ہوتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا تو مائنڈ سیٹ ہی خراب. ایجوکیشن, آگے چلتے ہیں, لاسٹ تھنگ, 5 چیزیں تھی نا. پہلا تھا اپ برنگنگ, ایکسپیرینس, اپ برنگنگ, کلچر, ایجوکیشن. 5واں چیز جو آپ کو مائنڈ سیٹ دیتی ہے وہ ہے انفلوئنسرز, جسے موٹیویشن کہتے ہیں, اسے رول ماڈل بھی کہتے ہیں. بیٹا ہم کاروبار کیوں نہیں کرتے BZU میں پڑھ کے یا PU میں پڑھ کے یا UET میں پڑھ کے؟ ہمیں کوئی ایک بھی مثال ایسی دکھائی نہیں جاتی جس نے اس طرح ہی پڑھا اور بعد میں امپائر کھڑی کر دی. ہمارے پاس کوئی مثال ہی کوئی نہیں ہوتی. لہٰذا جس نے کیلا کبھی کھائے نہیں اور کیلے پہ لیکچر سنے ہیں اس کو کیا پتا کیلا کیا ہوتا ہے. جس نے کبھی مالٹا چکھا ہی نہیں ہے اس کو بتایا کہ سٹرک ہوتا ہے, لاہور میں سب, پاکستان میں سب سے اچھا سرگودے میں ہوتا ہے, اس میں اگر یہ چیز بڑھ جائے تو یہ وٹامن C بڑھ جاتی ہے, ایسے کریں تو یہ ہو جاتا ہے, یہ سپرے کیا جائے تو اس کو چکھا دو 2 پھاڑیاں, وہ کہے گا جی سبحان اللہ کیا نعمت ہے. اللہ کے بندو, ہم اپنی آنکھوں سے کسی کامیاب بندے کو دیکھتے نہیں ہیں. آپ کو بتاؤں اس قوم کے زوال کے سب سے بڑا وجہ کیا ہے؟ زوال ہے نا ہمارے میں, جو ڈپ لگ گئی اتنی بڑی. ہم لوگوں کو کامیابی سے اور کامیاب بندے سے نفرت ہے. قومی کھیل تھا ہاکی, نیا قومی کھیل 3-4 سالوں میں آیا, وہ ہے ٹرولنگ, جس کو اللہ کے رسول نے کہا کہ تانا دینے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں چکھ سکتا, سونگھ سکتا. اور آج کی یوتھ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے بتا دیا, مائنڈ سیٹ کا ستیہ ناش ہو گیا. بچوں نے انہوں نے سیرت نہیں پڑھی ہوتی یار, میں دکھ کے ساتھ بتا رہا ہوں. انسپریشن کیا ہوتی ہے؟ کسی ایک ہیرو, میں بہاولپور سے ہو کے آ رہا ہوں, ملتان آ گیا ہوں, میں بتاؤں یہ نواب بہاولپور اتنا بڑا ہیرو ہے, نہیں پڑھا ہوا, پتہ ہی نہیں ہے کون ہے. عبدالساریدی کون ہے نہیں پتا, حکیم سعید کون ہے نہیں پتا. قدیر خان صاحب آخری دنوں میں مجھے ملتے رہے, وہ روتے تھے خون کے آنسو. یہ بے قدری قوم ہے, نہ شکرے لوگ ہیں. یہ اپنے ہیروز کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ یہ مذاق اڑاتے ہیں ان کے, یہ ٹرولنگ کرتے ہیں, تانے دیتے ہیں ان کو, ان کے خلاف پوسٹر لگاتے ہیں, فائدہ لے کے ٹشو کی طرح پھینک دیتے ہیں بندے کو. یار ایسے ظالم لوگ ہیں. اور ہم کہتے ہیں اللہ ہماری مدد کرے, رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں ہم. پھر وہ بھائی, اللہ شکر گزاروں کا ساتھ دیتا ہے, اللہ مسکینوں کا ساتھ دیتا ہے, اللہ رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے, بے رحم لوگوں پر رحم نہیں کرتا. تو میرے بچوں, آپ یہ اپنے مائنڈ سیٹ پہ کام کرو. اس میں سے اب اوبیس ہے, اپ برنگنگ ہو گئی ہے, کلچر جو ملنا تھا مل گیا ہے. ایجوکیشن اب کیا بدلو گے؟ اللہ آپ کو موقع دے. یہ بھی ایک متھ ہے, میری بات کو VC صاحب بھی سیکنڈ کریں گے. ہم سوچتے ہیں جیسے ہم اس جگہ پہ آ جائیں گے نا پھر انقلاب آ جائے گا. میں نے 8 ماہ پبلک سیکٹر میں سرو کیا ہے ایز چیئرمین الحمرا. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے علاوہ کتنی میں ایڈوائزری کمیٹیوں میں ہوں گا, اس مختلف گورنمنٹس میں مختلف ٹائم پہ. میں بتا رہا ہوں ہمارے پبلک سیکٹر میں کام کرنا ناممکن ہے. اس قدر نیگیٹیوٹی ہے میں بتا نہیں سکتا آپ کو. اتنی لابیاں ہیں, اتنے مافیاز ہیں, وہ کام ہی نہیں کرنے دیتے. جینٹل مین کو تو یقین کرے شہید کر دیتے ہیں. روز ایک محاذ ہوتا ہے, روز ایک محاذ. کوئی خبر لگوا دے گا میرے خلاف, کوئی VC کے خلاف, کوئی جھوٹی درخواست دے دے گا, 4 بچے ساتھ ٹیچر ملائے گا, احتجاج شروع ہو جائے گا. اور کچھ نہیں, جھگڑا شروع کرا دو سرائکی ورسز پنجابی کا. کون سا مشکل کام ہے؟ اس ملک میں ہم کس طرف یار بوٹی کے لیے بکرا ذبح کرتے ہیں. اتنی سی بوٹی کھانی ہو تو پورا بکرا ذبح کر, یہ ملک کے ساتھ کر رہے ہیں. تو میرے بچوں, میری آپ سے گزارش ہے, کاروبار کرنا ہے تو سمپل ایک ہی چیز بچی ہے, 5ویں چیز جو میں نے بولی ہے, انسپریشن ڈھونڈو. اگر انسپریشن نہیں ہے تو نہیں بنو گے تم. اگر کوئی مثال نہیں ہے, اگر آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے. میرے استاد واصف علی واصف صاحب فرمایا کرتے تھے کہ 5 نمازوں میں کتنی بار پڑھتے ہو انعمت علیہم انعمت علیہم, اور یار کوئی دیکھا ہی نہیں زندگی میں جس پہ انعام ہوا, تو کیا پڑھتے ہو آپ؟ پڑھیں اللہ جس پہ تیرا انعام ہوا. کوئی دیکھا ہے, کوئی ڈھونڈا ہے اپنے سے بہتر؟ اگر ملا ہی کوئی نہیں ہے, تم ایگو کے مارے انسان ہو, پھر تمہیں کہاں سے تم پہ اللہ رحم کرے. تو میری بیٹا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد آباد رکھے.
اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے، اور اللہ وہ جو بڑے بوڑھے دعائیں دیتے تھے کہ اللہ آپ کو جہان کے رنگ لگائے۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا، میرا لیکچر ختم ہو چکا ہے، سوال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔